اللہ جنت میری پکی ہے. امام حسین جس کے نام کا جھنڈا آپ بلند کرتے ہیں اور جن کے نام کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی شہادت سب سے بڑی عظیم دولت ہے، اس کو ہم نے ایک ذریعہ بنا لیا. نہ جانے کس ڈانگل اور قاتل نے عظیم شہادت کی یاد میں کھیل تماشا میرے ہاتھ میں تھما دیا. حسین اعظم شہید ہے. شہید کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ. جب زندہ ہے تو پھر زندہ کے لیے ماتم کیسا، زندہ کے لیے سر پٹکنا کیسا؟ آپ کا باپ زندہ ہے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنے باپ کا تیجا کیا ہے؟ آپ کا باپ بھی زندہ ہے. کیا کوئی دنیا میں ایسا پاگل کوئی ملا کہ باپ زندہ ہے اور اس کا بیٹا 40واں کر رہا ہے؟ کیا کسی مجنون کو آپ نے دیکھا کہ جس کا باپ زندہ ہے اور اس کی برسی اس کا بیٹا کر رہا ہو؟ کہ ہمارے باپ کی برسی ہے، ہمارے باپ کا 40واں. ذرا غور سے سنا. اسی ایک 10-20 سال سے جس خرافات کی کیچڑ میں لت پت ہو، اگر ضمیر زندہ ہے تو میں قسم دیتا ہوں آج کے بعد سے ہی
تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اللہ کہتا ہے جو خدا کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ گمان تک مت کرو، اسے مردہ سوچو تک نہیں، گمان کرنا یہ برین کا کام ہے، اب کہنا یہ زبان کا کام ہے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا زبان سے مت کہنا، زبان سے مت کہنا، اور دوسری جگہ ڈونٹ تھنک، سوچنا بھی مت کہ یہ مردہ ہے، سوچنا بھی مت، دماغ میں خیال تک مت لانا، امیجن بھی مت کرنا، بلکہ یہ اللہ کی راہ میں جو مارے گئے وہ زندہ ہے۔ تو حسین اللہ کی راہ میں مارے گئے، علی اکبر اللہ کی راہ میں مارے گئے، علی اصغر اللہ کی راہ میں مارے گئے، حضرت عباس علمبردار اللہ کی راہ میں مارے گئے، مسلم بن اوسجہ اللہ کی راہ میں مارے گئے، جناب قاسم اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ جب یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تو زندہ تھا، جب حسین زندہ ہے تو حسین کا تیجا کیسا تھا، جب حسین زندہ ہے تو اس کا 40واں کیسا تھا، جب حسین زندہ ہے تو اس کا 10واں کیسا، پتہ یہ چلا یہ 10واں ناچنے گانے والوں کا تماشا ہے، یہ 40واں یہ نافذی، یہ شیعہ، یہ اسلام کو بدنام کرنے والے بدتمیزوں کی کہانی ہے، سنیوں کی کہانی نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی کہانی نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کی کہانی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کہانی نہیں ہے، محمود الہی کی کہانی نہیں ہے۔ سنی حسین کا ماتم نہیں کرتا بلکہ سنی فخر کرتا ہے کہ میرا امام اتنا بہادر، اتنا بڑا سخی، اتنا حق بولنے والا کہ سب کچھ لوٹا دیا مگر باطل کے سامنے جھکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نواسہ رسول کانفرنس، یہ ہے حسین کی کہانی۔ اب آپ سب امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں لوگوں نے کہ اس کہانی کو کیا تماشا بنا، لوگوں نے اس سچائی کو کس خرافات میں گم کر دیا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو لوگ بغیر سمجھے مجھے عقد ہو کر، جس طرح کچھ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ سڑک بنے نہ بنے مگر ہم کو وہی چاہیے، بجلی آئے نہ آئے ہم کو وہی چاہیے، شہر چاند سڑک نوکری ملے نہ ملے ہمیں وہی چاہیے۔ تو اس اندر کو کیا کہیں گے آپ جو بجلی کی بات نہیں سننا چاہتا، پانی کی بات نہیں سننا چاہتا، سڑک کی بات نہیں سننا چاہتا، ڈیولپمنٹ کی بات نہیں سننا چاہتا، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے بس ان کا آدمی کرسی پر بیٹھ جائے، ہم موج پہ داؤ دے کہ ہم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا اور ہمارا کام پورا ہو گیا، ہماری حکومت آ گئی ہے۔ تو اس آدمی سے کیا بات کریں گے آپ جو آدمی ترقی نہیں چاہتا ہے، ڈیولپمنٹ نہیں چاہ رہا ہے؟ عقل مند ہے وہ جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، عقل مند ہے وہ جو کامیابی کی بات کرتا ہے، عقل مند ہے وہ جو غور و فکر سے سچائی کی تلاش کرتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اندھیرے سے اجالے کی طرف آتا ہے، جو خرافات اور بدعات شریعت کی طرف آتا ہے۔ آج کی مجلس آواز دے رہی ہے خرافات کو پاؤں کے نیچے رونگ دے اور کچھ اجالے کی طرف آ، اور یہ رونے کا وشے نہیں ہے کہ ہمارا حسین ایسا کٹا، ایسا گرا، آئے حسینہ، آئے زینب، آئے سکینہ۔ ایک بار حسین کو تکلیف ہوئی، تکلیف کو چھپانا چاہیے، نہ کہ اس تکلیف کو مائک لگا کے بولنا چاہیے۔ ہماری ماں، ہماری پردہ نشین خواتین کو ایک بار خبیث مردود یزیدی نے دوپٹہ کھینچنا چاہا، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ان عورتوں کے صبر کی بات کرے، ان کی دینداری کی بات کرے، ان کی استقامت کی بات کرے کہ 10 لاشیں سامنے تڑپ رہی ہے مگر ان کا دوپٹہ سر سے نیچے نہیں اترا، ان کا کپڑا نیچے نہیں اترا، دوپٹہ سر سے نیچے نہیں اترا، انہوں نے سر کے بال کو نہیں نوچا، انہوں نے اپنے چہرے کو نہیں مارا، انہوں نے اپنے سینے کو نہیں نوچا، سر کے بال کو نہیں نوچا، سینہ کو بھی نہیں کی۔ 10 لاشوں کی موجودگی میں صبر کا پہاڑ بن گئی خواتین۔ جب عورتوں کا یہ عالم ہے تو حسین کے جوانوں کا کیا عالم ہوگا، حسین کے نوجوانوں کا کیا عالم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کربلا کی کہانی یہ ہائے زینب کر کے رونے کی کہانی نہیں ہے،
یہ صرف ایران کے شیعہ اور رافضی اس کی کہانی ہے. ان رافضیوں کی حکومت انڈیا میں رہی. مغل پیریڈ میں ان کی گورنمنٹ تھی. اس زمانے میں انہوں نے یہ تازیہ، یہ امام باڑہ، یہ فرزی کربلا کا خوب ماحول انڈیا میں پیدا کیا. سنیوں نے امام حسین کی محبت میں یہ ساری چیزیں قبول کر لی، اور اب تک اس کے خلاف عالم کہتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، چونکہ 100 سال سے اس کی غلط روش پہ لوگ قائم ہیں. اس کا اچانک چھوڑنا مشکل ہے، مگر عالم آپ کو چھوٹے گا. پہلے سے زیادہ کم ہوا ہے. جس دن لوگ پڑھے لکھیں گے اور جاندار ہو جائیں گے اس دن امام باڑہ بھی چھوٹے گا، یہ تازیہ بھی چھوٹے گا، یہ فرزی کربلا بھی چھوٹے گا. کربلا ہے عراق میں، مگر ہم نے ہر قوم میں کربلا بنا ڈالا. حسین ایک بار شہید ہوئے اور ہم ہر سال کو شہید کر رہے ہیں، اور ہم ہر سال اسے قبرستان میں اور میدان میں اس کو دفن کر رہے ہیں. ہمیں ہندوؤں سے کسرا سیکھا، اور ہم جا کے اسی دن اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا، ڈبانا اور مٹی میں دفن کرنا، یہ کیا کرنا ہم نے سیکھا ہے. اگر جس دن عقل ہو جائے گی اس دن کوئی اس خرافات واہیات کو ہاتھ نہیں لگائے گا. الحمدللہ بمبئی میں لوگ پنجا لگاتا تھا، عورتوں کا میلہ لگاتا تھا. عورتیں کمزور ہیں، بچے کمزور ہیں، عورتیں اور بچے ہی میلہ میں زیادہ جاتے ہیں. وہ پنجا لگایا، پنجہ نے پاک پنجا لگایا ہے. اب وہاں اس کے سامنے بیٹھا ہے چرس پینے والا چرسی، جو مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، جو رمضان میں کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے، چرس پیتا ہے، افیم پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، شراب پیتا ہے. سماج کا سب سے سڑا ہوا گھٹیا آدمی اسی پنجا کے پاس بیٹھ کے سر ہلا رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں، عورتیں کہتے ہیں اس پر حسین کی سواری آ گئی ہے، بچے کہتے ہیں اس پر حسین کی سواری آ گئی ہے. اب عورتیں کہتی ہیں بابا حسین مجھے بیٹا دے دو، بابا حسین میرے شوہر کو نوکری دے دو، بابا حسین ہمارا خاص سنکٹ ہے اس کو دور کر دو. یہ چرس پینے والا، یہ شراب پینے والا، یہ گانجا پینے والا، یہ افیم پینے والا، اس میں حسین آئیں گے، حسین اس کے سر پہ آ جائیں گے. اگر حسین کو آنا ہے وہ غوث اعظم کے سر پہ نہیں آئے، اعلیٰ حضرت کے سر پہ نہیں آئے، غریب نواز کے سر پہ نہیں آئے، محبوب الہی کے سر پہ نہیں آئے، اعلیٰ حضرت کے سر پہ نہیں آئے، مفتی اعظم ہند کے سر پہ نہیں آئے. یہ سڑا شرابی گنجیری افیم اور چرسی کے سر پہ حسین کیسے آ گئے؟ یہ بتائیں کتنا بڑا ڈرامہ تھا اور کتنا بڑا ڈرامہ ہے آج بھی کہیں کہیں کہ حسین کی سواری آ گئی. حسین کسی بھوت کا نام ہے جو اس پر آ گیا ہے، حسین کسی جنات کا نام ہے جو اس پر آ گیا ہے. یہ بتا دیں حسین کی سواری، حسین کو جنت میں ہے، حسین کسی پہ سوار کیسے ہو جائیں گے؟ مگر کتنا بڑا خرافات، کتنی بڑی بدتمیزی حسین کے نام پہ ظالموں نے کیا. بمبئی کے ہر چوراہے پہ، ہر چھوٹے بڑے پارک میں اس طرح کا ڈرامہ ہوتا تھا. مگر آج الحمدللہ خود میرے گاؤں میں آج سے 40 سال پہلے 10-20 امام باڑے بنتے تھے. اس میں صاحب کیلا کا گاچھ لگایا جاتا تھا، اور وہاں جا کے پیک باندھ کر ننگے پاؤں چلنے والا اور امام حسین کا فقیر کہلانے والا وہ پیک باندھ کے گھومتا تھا، اور پورے 10 دن امام حسین کا فقیر ہے، یہ عباس اللہ کا فقیر ہے. اور ساتھ ہندوانہ رسم و رواج کے تحت گھنٹو بجانا، ڈی جے بجانا، ڈھول بجانا، اور جا کے جماعت یہاں سے ڈھول چھا کے لانا اور ڈھول بجانا. اور آج الحمدللہ جہاں 25 فرضی امام باڑے ٹٹی کے اور کیلا کے درد بنتے تھے، محلے کے سارے لوگ وہاں شیرنی لا کے فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور محرم کی دستاری کو پھنسا کے وہاں جا کے نشان رکھ دیتا تھا. اور تیجا کو سب لوگ جمع ہو کر کے فاتحہ کرتے تھے کہ حسین کو پھنسا دیا ہے وہاں کھیت میں، اور آج تیجا تیسرا دن ہے اور آج تیجا ہوگا. مگر جب گاؤں میں ہمارے 50 سے زیادہ مولوی پڑھ لکھ کے آ گئے تو اب وہاں سے امام باڑہ کا وہ فرضی رواج ختم ہے، وہ رافضیت سے ختم ہو گئی، وہ شیعیت کا دستور ختم ہو گیا. اب وہاں بیان ہو رہا ہے، وہاں تقریریں ہو رہی ہے، حسین اعظم کی شہادت بیان کی جا رہی ہے، شہادت کا پیغام بیان کیا جا رہا ہے. ہم بھئی میں چرسیوں نے تماشا بنا کے رکھا تھا، مگر آج الحمدللہ 100 سال کے بعد آج وہاں خطاب ہو رہا ہے، 12 دن کی تقریریں ہو رہی ہے. حسین اعظم کے نام پہ ٹھنڈا پانی بشکل شبیب پلایا جا رہا ہے، لنگرے حسین کے طور پر لاکھوں آدمی کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، غریبوں میں کپڑے بانٹے جا رہے ہیں. 12 دن کی مجلس ہر محلے میں ہو رہی ہے. ان خرافات کا خاتمہ ہو گیا. معلوم ہے
ان خرافات کے ختم کرنے میں اس صدی میں کس کا ہاتھ ہے؟ اگر تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں گے، دوسرے جاہل خانقاہوں کے گدی نشین نے نماز کے بارے میں اتنا نہیں بولا جتنا تازیہ کے بارے میں بولا، جتنا ڈھول کے بارے میں بولا، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے علم آ رہا ہے، شعور پیدا ہو رہا ہے، یہ سارے خرافات ختم ہو رہے ہیں۔ اس وقت کا احسان اس صدی میں تنہا امام احمد رضا فاضلی بریلوی کا ہے کہ جن کے علماء نے جہالت کو مٹانے اور سنتوں کا راج قائم کرنے کی محنت کی، دھیرے دھیرے بدعتیں مٹ رہی ہے، سنتوں کا رواج قائم ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں ان حق نہیں بنایا ہے۔ ہم کسی شرسی کو کتب مان لیں، ہم کسی گنجیری کو مان لیں کہ حسین اس پہ آ گئے ہیں، نہیں، ان بھکتی اس کو مبارک ہو جو کبھی سورج کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی چاند کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی پہاڑ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی ندی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی چشمندر کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی بندر کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے۔ تم کو مبارک ہو ان بھکتی، جہاں تم چاہو جس کو چاہو خدا بنا دو، اپنے ہاتھ سے کچھ بناؤ، اسے گھماؤ، لوگوں سے چندہ لو، شراب پیو، ریکارڈنگ بجاؤ، پھر اس کو لے جا کے گاڑی پہ ندی میں جا کے ڈال دو، یہ تم کرو، ہم نہیں کرتے۔ اسلام روزے کا مذہب ہے، اسلام زکات کا مذہب ہے، اسلام حج کا مذہب ہے، اسلام نماز کا مذہب ہے، اسلام اخلاق کا مذہب ہے، اسلام ڈسپلین کا مذہب ہے، اسلام تہذیب کا مذہب ہے، اسلام اچھی زندگی گزارنے کے طور طریقے بتانے والا مذہب ہے۔ اسلام کو ریکارڈنگ سے کیا مطلب ہے؟ اسلام کو خرافات سے کیا مطلب ہے؟ اسلام کو ناچنے گانے سے کیا مطلب ہے؟ اسلام کو ڈھول باجا پاشا سے کیا مطلب ہے؟ جس دن تم نمازی بن گئے آٹومیٹک ڈھول قتل ہو جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں پورے من میں ہاتھ اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اسلام۔ اسلام is the religion of light۔ اسلام روشنی کا مذہب ہے، اسلام روشنی کا مذہب ہے، اسلام ٹارچ بیئرر آف لائٹ ہے، ٹارچ بیئرر آف سیویلائزیشن اینڈ کلچر ہے۔ میں نے انگریزی لٹریچر میں ایم اے کیا اور کالج میں جتنے ہزار لڑکے تھے سب میں ٹاپ نمبر سے میں نے کیا۔ ایسا نہیں کہ داڑھی مونچھ گنڈا کے پینٹ شرٹ پہن کے ناچ گا کے تب کالج میں پڑھا جاتا ہے، نماز کے ساتھ داڑھی کے ساتھ میں نے انگریزی لٹریچر میں ایم اے کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناچنے کودنے والا مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی ناچتا ہے، مگر نماز پڑھنے والا اسکول کالج میں انگریزی پڑھنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے نماز کا تعلق اخلاقیات سے ہے، نماز کا تعلق اپنے مذہبی فرائض اور ذمہ داریوں سے ہے۔ جو لوگ ناچتے کودتے ہیں سوچتے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تم کافروں کی ریش میں چل رہے ہو، اور تمہیں معلوم ہے مصطفیٰ کی وہ حدیث، اس حدیث سے بات کو گیرا باندھ کے آپ رکھ لیں، اس کو یاد کر لیں اور اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو اسلام سمجھائیں۔ مکان بنا کے دینا، انجینئر ڈاکٹر بنا کے کافر بنا دینا، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ چاہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، مگر ایمان سلامت رہے، چاہے مدرسے میں پڑھے مگر ایمان سلامت رہے، یا دستکاری کرے مگر ایمان سلامت رہے۔ ایمان سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ اگر وہ ڈی ایم بن گیا، ایمان لوٹ گیا، اس سے بہتر تھا کہ مزدور رہتا، مزدوری کر کے 2 ٹکا کما کے کھا کے مر جاتا، ڈی ایم نہیں بنتا۔ کم سے کم مزدوری میں ایمان تو سلامت رہتا، ایمان تو سلامت رہتا۔ وہ لڑکی ماسٹر بننے، داروغہ بننے، انجینئر بنے، پروفیسر بننے کے شوق میں جو خیروں کے ساتھ آ گئی، اپنی آبرو مٹا ڈالی، مر گئی حالت کفر میں، خربوں سال کی آگ میں جھلسنے چلی گئی، اس سے بہتر ہے وہ بیٹی جو نہیں پڑھی اسکول میں، نہیں پڑھی کالج میں، وہ جاہل رہی، قرآن شریف پڑھی، بہار شریعت پڑھی، چولہے کے پاس کھانا بناتی رہی، مگر چہرہ سیف رہا، سر کے بعد تیز رہے، عزت بچی رہی۔ اگر عزت بچی رہی، ایمان بچا رہا، تو ڈیم بن کے عزت لٹانے والی خاتون سے کروڑوں گنا بہتر ہے وہ خاتون جس کا ایمان بچا رہا، عزت بچی۔ زندہ باد، زندہ باد۔
جس کا ایمان بچا تھا، جس کی عزت بچی رہی. ایمان لوٹا کے 2 ٹکا کمانا، یہ کون سا کمال ہے؟ عزت لوٹا کے 2 روپیہ کمانا، اچھا سے کھانا پینا، مکان بنا لینا، یہ کون سا کمال کی بات ہے؟ چاہے سونے کا گھر بنا لے، مگر دنیا کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اس لیے اپنے بچوں کی گھٹی میں یہ بات پلا دیں، کرائے کے گھر میں بچوں کو چھوڑ دیں، قیامت کے دن اللہ نہیں پوچھے گا تم نے اپنے بچوں کو کرائے کے گھر میں کیوں چھوڑا. قیامت کے دن یہ سوال نہ ہوگا تم نے اپنے بچوں کے مکان کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنے بچوں کو 5 کٹھا زمین خرید کے کیوں نہیں دیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سوال نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا. اب علامہ یحاسب بہ العبد یوم القیامت کی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اور تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا نہیں کی. اس لیے حسین کا چرچا اپنے گھر میں کرنا ہے تاکہ بچہ غلام حسین ہو جائے. امام حسن کا چرچا کرنا ہے تاکہ میرا بیٹا کسی امیتابھ کا غلام نہیں، کسی فلم کے ناچنے والے کا غلام نہیں، وہ امام حسن کا غلام ہو جائے. اگر بیٹا غلام حسن غلام حسین ہو گیا تو تو کرائے کے گھر میں بھی چھوڑ کے مرے گا، تو آپ کے سناتے میں وہی بچہ تیری قبر پہ حاضر ہو کر تیری بخشش کی دعا کرے گا، تیری جنتی ہونے کی دعا کرے گا. اگر تم نے مقام میں چھوڑ دیا، دین نہیں سکھایا، تو تیرے مرنے کے بعد تو تیری قبر پہ حاضری تک نہیں دے گا اور دعا استغفار تک نہیں کرے گا. اس لیے عقل مند ہے وہ باپ کرائے کے مکان میں چھوڑ دے بچے کو، مگر دین سکھا دے مصطفیٰ کا غلام اس کو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہی تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. حضور کہتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو جتنا گفٹ دیتا ہے، مکان کا، دکان کا، گاڑی کا، دنیاوی تعلیم کا، جو بھی تحفہ ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، حدیث میں آیا ہے اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. اچھا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے. 50 لاکھ کی زمین بچہ کو دینے سے بہتر ہے کہ بچے کو نمازی بنا دیا جائے. 1 کروڑ کا بنگلہ دینے سے بہتر ہے کہ بچے کو کھانے پینے پہننے اوڑھنے باتھ روم جانے وہاں سے نکلنے سونے جاگنے شادی بیاہ کرنے حلال کمانے حرام چھوڑنے کا طریقہ اپنے بچوں کو بتا دیا جائے. اگر یہ باپ بتا دیا تو قیامت کے دن اسی تربیت کا انعام یہ ملے گا، وہی بچہ اس کے جنت جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے ہم لوگ جو سمجھے ہوئے کانچ کو ہیرا سمجھے ہوئے ہیں، گھر بنا دیں، مکان بنا دیں، بچے کو ماسٹر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، پروفیسر بنا دیں، تاکہ انجینئر بنا دیں وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے، ڈاکٹر بنا دیں سماج میں کسی ہندو کی لڑکی کو لے کے بھاگ کے ننگا کروا کے 50,000 مسلمانوں کو کٹوا دے. وہی کام کرے، اپنی بیٹی ملتی رہی، دوسروں کی بیٹی کو لے کے بھاگ رہا ہے اور اس کو دوسرے لوگ لفظ جہاد کا نام دے رہا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیا تیرے سماج میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس بہنیں نہیں ہیں؟ کیوں تو اپنے سماج میں شادی کرتا؟ کیوں دوسروں کو دل دے بیٹھتا ہے؟ اسی لیے دل دے بیٹھتا ہے کہ گٹکا کھائے گا، کھینی لٹائے گا، سگریٹ پیے گا، اب بغیر سمجھے مجھے میٹرک IABA کرے گا، علم تو ہے نہیں، صرف ڈگری حاصل کر کے ایگزام میں پاس کر لینا ہے اور کمپٹیشن میں ٹائم فش ہو جانا ہے. چونکہ پڑھے گا تب کمپٹیشن فیس کرے گا، وہ تو صرف میٹرک IABA میں چوری کر کے یا امتحان کے کچھ سوالات کی تیاری کر کے وہ پاس کر گیا. باقی میری تو ہے نہیں کہ وہ لڑ کر کے بینک کا مینیجر بن جائے، میری تو ہے نہیں کہ لڑ کر کے DM بن جائے، میری تو ہے نہیں کہ لڑ کر کے وہ داروغہ بن جائے، میری تو ہے IPS آفیسر لڑ کے بن جائے. ہمارے پاس علم ہے، یہاں تو کھلا. اسی لیے اب جب کتاب نہیں پڑھے گا تو دماغ میں گندی گندی بات آئے گی. جب وہ کتاب نہیں پڑھے گا تو باپ پیسہ بھیجے گا رانچی میں، وہ سنیما ہال میں 3 گھنٹے ڈیلی گزارے گا، وہ موبائل قیمتی خریدے گا، اسی موبائل کو سنیما ہال بنائے گا. جو موبائل سے چپکا رہے گا سنیما ہال میں 3 گھنٹہ دے گا، چوک چوراہے پہ دوستوں کے ساتھ گھومتا رہے گا، دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پیار محبت کا کھیل کرتا رہے گا. وہ لڑکا کیا کرے گا؟ وہ تو ہی کرے گا، وہ تو کافیوں کے ساتھ بھاگی جائے گا، وہ تو صاحب پیار محبت کو ہی مذہب سمجھ بیٹھے گا. اچھی لڑکی مل جائے، نوکری ملے گا، میرے ہماری زندگی کی معراج ہو گئی. اسی لیے جو اس کو
پی ایم بننا تھا وہ عاشق بن گیا، جس کو IAS آفیسر بننا تھا وہ کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو کے اس کا دیوانہ بن گیا۔ تجھے بننا تھا ڈی ایم، تو بن گئے عاشق، تجھے بننا تھا IPS آفیسر، تو بن گیا لڑکی کا دیوانہ، تجھے بننا تھا PhD ڈگری ہولڈر کالج کا پروفیسر، تو بن گیا لڑکی کا دیوانہ۔ تو جو جس فضلات میں رہتا ہے اس کے دماغ میں وہی سب سبلا کاٹتا ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز پڑھے گا کتاب پڑھے گا، ظہر پڑھے گا کتاب پڑھے گا، عصر پڑھے گا کتاب پڑھے گا، مغرب پڑھے گا کتاب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا کتاب پڑھے گا۔ جو عبادت کرے گا تو روحانیت اس کے ساتھ رہے گی، اور جو کتابوں کی اسٹڈی کرے گا اس کا دماغ خرافات سے بچے گا۔ وہ عاشق بنے گا کسی لڑکی کا نہیں، وہ عاشق بنے گا پڑھائی کا، وہ عاشق بنے گا اسٹڈی کا، وہ عاشق بنے گا اپنے زندگی کے اونچے مقصد کا۔ اور نماز پڑھتا رہا تو وہ عاشق بنے گا مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کا عاشق بنا تو جنت وہاں ملے گی۔ اب پڑھائی سے عشق ہوا تو اچھی زندگی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھائی سے عشق ہوا کہ کچھ بھی ملے، کہیں سے ملے، پیسہ ملے، فوری کتاب خریدنا، کتاب خریدنا، کتاب کا آبار لگا دینا، اور روزانہ 5 سے 15 گھنٹے اسٹڈی کرنا۔ اس بچے کو آباد ہونے سے کوئی بچا نہیں پائے گا جس نے بھی 12 گھنٹے ڈیلی اسٹڈی کی۔ ایک لڑکی گورکھپور کی مسلمان فیملی سے بلونگ کرنے والی روزانہ 8 گھنٹے پڑھتی تھی، اور آج 9واں استھان IAS میں نکالا، یعنی جہاں 1000 بچوں نے IAS پاس کرنے میں کامیابی حاصل کی، اس میں 9واں پوزیشن وہ لائی ہے۔ 8 گھنٹے کنٹینیو شادی بیاہ، باہر جانا، گھومنا پھرنا، ساری چیزیں چھوڑ کر تمام انرجی کو انویسٹ کیا صرف کتاب پر، تو کامیاب ہوئی۔ اب بے شمار لڑکے ہیں جنہوں نے ایک ٹاکا گھوس دیے بغیر اعلیٰ قسم کی نوکری میں چلے گئے، جو 12 گھنٹے 13 گھنٹے 15 گھنٹے اسٹڈی کی، اپنے باپ کی غربت کو دیکھا، ماں کی غربت کو دیکھا، دماغ میں جنون چڑھا، مجھے اپنی ماں کو کی غریبی دور کرنی ہے، باپ کی غریبی دور کرنی ہے، ہمارا سماج میرا غریبی میں ڈوبا ہے، اس سماج کی مدد کرنی ہے۔ وہ کبھی کسی لڑکی کے پیچھے پاگل نہیں ہوگا، وہ کبھی کسی لڑکی کو جان دے کر کے، دل دے کر کے وہ اپنے خاندان، ماں باپ سب کے ارمانوں پہ پانی نہیں پھیرے گا۔ جس کا کوئی ایم نہیں ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہی پیار کے پیچھے، فلم کے پیچھے، اسٹائل کے پیچھے، صاف گٹکا کے پیچھے، سگریٹ کے پیچھے، بیڑی کے پیچھے، شب کے پیچھے، چوک چوراہے پہ پل پہ بیٹھ کر، پلیا پہ بیٹھ کر، جلسہ سے باہر درخت کے پاس بیٹھ کر 24 گھنٹے موبائل چلاتا ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، رات دن بھر موبائل چلایا، ابھی بھی موبائل لا کے بیٹھا رہا باہر میں۔ یہ بتا دے تو لڑکے کو کون بچا کر تیرا مقصد حیات کیا ہے، ایم آف لائف کیا ہے؟ تو کیوں زندگی برباد کر رہا موبائل کے پیچھے؟ بے شمار لڑکے موبائل میں انٹرنیٹ پہ قیمتی کتابیں تلاش کر، جس کتاب کی قیمت 10,000 روپے ہے، اس کا باپ خرید کے دے نہیں سکتا ہے، انہوں نے موبائل سے انٹرنیٹ سے نکالا وہ کتاب، اس کی اسٹڈی کی، وہ IAS نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس موبائل سے پڑھنے والا وہاں سے 10,000 کی کتابیں نکال کے اسٹڈی کر رہا ہے، اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کر پڑھ رہا ہے، اسی موبائل میں تم کیا دیکھ رہا ہے؟ چھچندر کی کہانی، بندر کی کہانی، لڑکی کی کہانی، لڑکی کی کہانی، عیاشی کی کہانی، صحبت کی کہانی، لڑکا لڑکی کی میراث کی کہانی، یہی دیکھ کے دماغ خراب کر رہا ہے۔ اس کے بعد عشق بازی سوچتی ہے، پھر مشتزنی کرنے لگا، اخلاق بازی کرنے لگا، کسی لڑکی کو دل دے لیا، جوانی گئی، صحت گئی، ہجڑا ہوا، نامرد ہوا، ماں باپ کی تمناؤں کا خون کیا، کیوں اسی لائف گزارتا ہے؟ حسین اعظم آواز دے رہے ہیں، کامیاب زندگی گزار، جس طرح حسین نے کامیاب زندگی گزاری، جان دے دی، اولاد دے دیا، اسلام بچایا، تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ جب تک اسلام رہے گا حسین کی عظمت کا ٹکا۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواسہ رسول کانفرنس۔ زندگی کا ایم طے کرنا ہوگا، زندگی کا مقصد طے کرنا ہوگا، میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مجھ کو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ بیکار ایمپٹی مائنڈ، جو خالی دماغ ہے، وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ جو آدمی فضولیات کا ماہی ہوگا وہ کبھی بھی دنیا میں کوئی امپورٹنٹ کام کر کے نہیں جائے گا، وہ اسی طرح اپنی زندگی کو برباد کرتا رہے گا۔ ہم لوگ دونوں جہان کی کامیابی کا فارمولا دیتے ہیں دنیا کو۔ اسلام صرف نماز روزے کا مقصد نہیں ہے، نماز تو چونکہ بیسک چیز ہے،
جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں رہ سکتا ہے، جیسے کھائے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے کوئی بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ جس طرح 3 دن نہیں کھاؤ تو مر جاؤ، اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز نہ چھوڑے اس کا مسلمان بنا رہنا مشکل ہے۔ تو زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نماز میں ایک بیسک پیلر ہے، مگر تو بہت سارے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، حق کی خاطر جینا، حق کی خاطر مرنا، اسلام کو بدنام ہونے سے بچانا، اسلام کی خوبی دوسرے لوگوں کے دماغ میں ڈالنا، سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک لمحہ ایک ایک پارٹس کو اسلامی سانچے میں ڈال دینا، اور پھر اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر بنانا، اچھی گاڑی خریدنا، اچھے ماحول میں رہنا، دوسروں کو کھلانا، ماں باپ بھائی بہن کی خدمت کرنا۔ جب تک خود ہی ان کا کھا کے کنگال بن جائے گا تو ماں کو کیا دے گا، باپ کو کیا دے گا، بہن کو کیا دے گا، بھائی کو کیا دے گا، دوسروں کو کیا دے گا۔ اس لیے اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ تو اچھا سے کما اور خوشحال بن جا، تاکہ خود کھا، ماں کو کھلا، باپ کو کھلا، بھائی کو کھلا، بہن کو کھلا، پڑوس کو کھلا، سماج کے غریبوں مسکینوں بیماروں کو کھلا پلا، سب کا علاج کرنا۔ جب اپنے سے زیادہ پیسہ رہے گا تب بیماروں کا علاج کروائے گا، جب اپنے سے پیسہ بچے گا تب ماں باپ بھائی بہن چچا پھوپھی کی خدمت کرے گا۔ اسے کنگال بن کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا وہ ذلیل کر، اسلام کہتا ہے خود پڑھ لکھ محنت کر اور کما، تاکہ تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا۔ پھیلانے والا ذلیل ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، مستقی ہوتا ہے۔ The giver hand is better than the taker ہے۔ آیا ہے حدیث پاک میں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ وہ the giver taker، giver دینے والا، taker لینے والا، the giver is better than taker، یعنی دینے والا لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جو کام شور ہوگا، جو کوڑی ہوگا، جو مشتری کر کے اپنی جوانی کو برباد کر دے گا، جو گٹکا اور سگریٹ اور بڑی پی کے کینسر زیادہ ہو جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ رہے گا، سماج والوں کے لیے بوجھ رہے گا۔ اس لیے آج میں حسین اعظم کی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، نہ رونے کی کہانی، نہ پیٹنے کی کہانی، نہ سینہ توڑنے کی کہانی، نہ ہائے زینب ہائے سکینہ کرنے کی کہانی۔ حضور نے کہا تھا کہ میں تیرے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک قرآن، ایک میرا گھر والا۔ کہ قرآن تھیوری ہے اور گھر والے نے اسی تھیوری کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ قرآن نے کہا صبر سے مدد مانگ، یہ تھیوری ہے، مگر مصطفیٰ کے گھر والے نے مصیبتوں کے ہنگامے میں صبر کر کے بتا دیا کہ یہ تھیوری ہے، مصطفیٰ کا گھر والا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس لیے حضور نے کہا دو چیزوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت، ان دونوں میں کتنا گہرا سمبند ہے وہی جان سکتا ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اہل بیت کو دیکھتا ہے، اور قرآن سے بھی نور حاصل کرتا ہے، مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی نور حاصل کرتا ہے۔ اس بات میں تھوڑا ٹھہر کے روشن ڈال رہا ہوں۔ میری ایک بات میں نے پہلے چھیڑ دیا تھا، میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ غور سے سنیں گے میری بات۔ حسین اعظم کی کہانی کیا کیا کہانی ہے؟ وہ ہائے صغرا ہائے سکینہ کی کہانی ہے، یا صبر کی کہانی ہے، یا حق کی خاطر جان دینے کی کہانی ہے، باطل کے سامنے نہ جھکنے کی کہانی ہے، باطل کے سامنے سینہ سفر رہنے کی کہانی ہے۔ دنیا کا لوٹا دینا یہ خسارہ نہیں ہے، ایمان کا لوٹ جانا یہ خسارہ ہے۔ حسین اعظم نے ایمان بچا کے، اصول بچا کے بتا دیا کہ باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی۔ باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی۔ حسین کی محبت کیا کہہ رہی ہے؟ باطل کے سامنے سینہ سفر رہو، نہ سماج کے مکھیا سے گھبراؤ، نہ سانسد سے گھبراؤ، نہ ودھائک سے گھبراؤ، نہ پردھان منتری سے گھبراؤ، نہ مکھ منتری سے گھبراؤ۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس میں نروس نہیں ہونا، اس سے
नर्वस नहीं होना है, अपने आप को इंफीरियर नहीं बनाना है, बल्कि हुसैन आज़म की जिंदगी से एक रोशनी मिल रही है कि सीना सफर रहो इन जालिमों के सामने, बातिल के सामने सीना सफर रहो। ये जालिम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये वक्ती तौर पर फुटबॉल है इसका, वक्ती तौर पर ये साहब वक्ती तौर पर दबाने के लिए ये साहब उछाल में आता है, हाथ उछालता है, सारी एनर्जी दांव पे लगाता है, मगर अंततः इसका अंजाम ही है तबाही, अंजाम है बर्बादी। और जो हक की खातिर जीता मरता है वो तलवारों के साए में कट क्यों न जाए, अल्लाह ताला उस हक के अलमबरदार को दायमी जिंदगी अता कर देता है। इसलिए हुसैन की मोहब्बत कहती है बातिल के सामने सीना सफर रहो, ये तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत हुसैन की। अब आप समझ गए होंगे मेरी तकरीर का मफहूम कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, और दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, और सच्चाई क्या है, मसलक आला हजरत क्या है, मसलक अहले सुन्नत व जमात क्या है, और कुरान और हदीस में क्या आया है, और लोग क्या तमाशा कर रहे हैं, उस तमाशे का इस सच्चाई से क्या ताल्लुक है, मैं उसी सच्चाई को आपके सामने रखने वाला हूँ। मगर पहले आपको मैं बता दूं कि आप और से तकरीर सुनिएगा और इसी बात को दूसरों के सामने दोहराइएगा। अगर आपने नहीं सुना तो आपके बच्चे आपके नहीं रहेंगे, आपके बेटे आपके नहीं रहेंगे। जब वो इस्लाम ही नहीं जानेंगे तो न आलिम के रहेंगे, न मौलाना के रहेंगे, न मस्जिद के रहेंगे, न मदरसा के रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों को इस्लाम सिखाना, ये तकरीर में जो कुछ सुनते हैं अपने घर में 2-4-10 बार रिपीट करना, ताकि बच्चों के दिमाग में सारी बातें आ जाए। वरना दुनिया भर की बातें घर में हैं मगर हक बात नहीं है। कर्नल हॉल राइट अजीजुद्दीन से पूछा कि व्हाई योर इस्लाम इज ग्रेट, क्यों तेरा मजहब सबसे बड़ा है, व्हाई योर प्रॉफिट इज ग्रेटेस्ट, तुम्हारे पैगंबर सबसे महान क्यों है, तेरा मजहब सबसे बड़ा क्यों है। अजीजुद्दीन एक मामूली मुसलमान था, उन्होंने अपने हिसाब से जो उसको समझ में आया उसने इस्लाम की अजमत, इस्लाम की बड़ाई बयान करते हुए उन्होंने कर्नल हॉल राइट के सामने कहा। अब चूंकि कर्नल हॉल राइट पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत हाई क्वालिटी का एजुकेशन उसके पास था, उन्होंने कहा अजीजुद्दीन तुमने तुम्हारा कहा हुआ हो गया, जो तुमने कहा मुमकिन है कि सुना के तुमने सुनी हुई बात हम तक पहुंचाई। अब मैं तुमको सच्ची बात कहता हूं, ये तो क्रिश्चियन है, ये मुसलमान नहीं है, मगर ये हमसे कहता है अब मैं बताता हूँ कि तेरा मजहब महान मजहब है, तेरा पैगंबर क्यों महानतम व्यक्तित्व का मालिक है। अब तुम मुझसे सुनो। स्टडी करने वाला क्रिश्चियन अब क्या बोल रहा है आप भी गौर से सुनिए। वो कहता है कि हमारे इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट है, जैसे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में 500 से ज्यादा इलेक्टेड मेंबर चुन के आते हैं। एक दूसरी पार्लियामेंट राज्यसभा है जहां सिलेक्टेड लोग आते हैं, और पार्लियामेंट लोकसभा है जहां इलेक्टेड यानी चुने हुए लोग वोटिंग के जरिए जो लोग आते हैं। वो कानून साज इदारा है जहां कानून बनाया जाता है और जहां कानून में तरमीम की जाती है, अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे अभी ताजा एक उसूल बना है कि कोई वेटिंग लिस्ट वाला रिजर्व डब्बे में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो इतना उसको चार्ज भरना पड़ेगा, यानी एक बहुत भारी फीस देनी होगी उसको। अब डर के मारे सारे रिजर्व डब्बे अब खाली हो गए, जहां पहले जनरल डब्बे की तरह चौपट डब्बा हो चुका था, अब वहां थोड़ी सी राहत मिली कि वेटिंग लिस्टेड लोग नहीं जाएंगे। इसी तरह से ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर दे तो ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे तो पहले गाड़ी लेके भाग जाता था, नहीं देखा हमको कोई बच गए कैस मार खा हो गए। लेकिन अब है कि अगर कोई गाड़ी लेके भाग गया 10 साल की सजा होगी कैद की, और उसको कितना जुर्माना देना होगा। अगर एक्सीडेंट हो गया चूंकि इंसानी गलती से हो जाता है तो उन पर लाजिम है कि वो वहां रहे, उसको हॉस्पिटल लेके जाए, उसके इलाज करवाने का प्रबंध करे। छोड़ के भागेगा तो फिर पकड़े जाने के बाद 10 साल जेल की सजा उसको होगी। कल ये सजा नहीं थी, आज वो कानून है। तो पार्लियामेंट कहते हैं जहां कानून बनाया जाता है। इन लोगों ने अपने हिसाब से 3 तलाक एक एट ए टाइम देने वाले के लिए उन्होंने अपने एक ज़ाब्ता, एक नियम बनाया। पहले वो नियम नहीं था, अभी वो बना लिया। इसी तरह हमेशा नियम बनते हैं, इसमें तब्दीली होती है, नया नियम बनता है, पुराने को तोड़ा जाता है, उसमें तरमीम की जाती
جاتی ہے, संशोधन किया जाता है. एक इदारा, कानून साज इदारा है पार्लियामेंट. अब जहां जाहिल लोग चुन के जाएंगे, जहां कानून बनाया जाता है, जहां कानून में अमेंडमेंट किया जाता है, अगर गोंडा चुन के दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंच गया, ये गोंडा क्या कानून बनाएगा, ये क्या कानून की खूबी बताएगा, उसके डिमेरिट्स से नुकसानात क्या वो बताएगा. इसलिए उस इदारे में हाईली क्वालिफाइड पढ़ा लिखा आदमी जाना चाहिए. पढ़ा लिखा आदमी हर आगे पीछे गौर फिक्र करता है, हर नशे को फराज पे नजर रखता है, उसके मेरिट डिमेरिट पे नजर रखता है, उसकी खामी खूबी पे नजर रखता है, तब वो कानून बनाता है. जाहिल आदमी, डकैत आदमी, चोर आदमी, 5 आदमी को कत्ल करने वाला, 10 आदमी का मर्डर करने वाला, गन दिखा के जीत करके चला गया पार्लियामेंट में, वो क्या कानून बना जिसके पास इल्म नहीं है. कहा अजीजुद्दीन, इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट है जहां सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग चुन के आते हैं और सारे पढ़े लिखे लोग मिलकर कानून बनाते हैं. पूरी दुनिया का कानून ही इंग्लैंड का कानून, एक मुल्क का कानून. हिंदुस्तान में जो कानून बना पार्लियामेंट में, वो पूरी दुनिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए नहीं, श्रीलंका के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए. और इंडिया में वो कानून का चलना और सारे इंडियंस का मानना एक बड़ा मसला है. चूंकि इंडिया में अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, तो एक कानून को चलना बड़ा मुश्किल होता है. कहते हैं कि अजीजुद्दीन, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सब पढ़े लिखे लोग आते हैं और सब मिल के इंग्लैंड के लिए कानून बनाते हैं. वो कानून कौन सा? बिजनेस का, ट्रेड का, आर्मी का, जुडिशरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमी का, फाइनेंस का, कॉमर्स का, ये कानून बनाते हैं. वो इंग्लैंड का सिर्फ कानून है. 3 साल वो कानून नहीं चलने पाता है कि वही पढ़े लिखे लोग फिर बैठकर मंथन करते हैं और कहते हैं कि 3 साल हो गए, अब इस कानून में होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए, उसको बदल देना चाहिए. क्योंकि 3 साल का अरसा गुजर गया, 5 साल का अरसा गुजर गया, 10 साल हो गए. तो कहा अजीजुद्दीन, एक मुल्क के दानिश्वरों के जरिया बनाया हुआ कानून एक आदमी नहीं बल्कि पूरी टीम मिलकर एक कानून बनाती है और अपने मुल्क का कानून 5 साल नहीं चल पाता तो उसमें मॉडिफिकेशन की, अमेंडमेंट की, तरमीम की, कैंसिलेशन की, उस कानून के खत्म करने की बात आती है. कहा अजीजुद्दीन, एक मुल्क का कानून एक मुल्क के कई माहिर मिलकर बनाए, उस मुल्क में नहीं चल पाता है. लेकिन सलाम तुम्हारे पैगंबर को कि अरब के रेगिस्तान में बैठकर तरह एक कानून बनाता है. नमाज का कानून, रोजे का कानून, हज का कानून, ज़कात का कानून, निकाह का कानून, खुला का कानून, तलाक का कानून, खतना का कानून, अकीका का कानून, अब सुनो, और एग्रीमेंट का कानून, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक वो इस्लामी कानून बनाता है. वह कानून पूरी दुनिया के लिए, ये कानून अरब में बना है, अरब वालों के लिए मुफीद होना चाहिए. लेकिन वही कानून हिंदुस्तान वालों के लिए मुफीद है, पाकिस्तान वालों के लिए मुफीद है, अमेरिका वालों के लिए मुफीद है. वही एक आजाद पूरी दुनिया में, वही एक नमाज पूरी दुनिया में, वही एक निकाह का तरीका पूरी दुनिया में, वही एक खुला का तरीका पूरी दुनिया में, वही एक जनाजे का कानून पूरी दुनिया में, वही एक साथ खाने पीने पहनने ओढ़ने का कानून पूरी दुनिया में, वही तिजा का कानून पूरी दुनिया में, वही हलाल रोटी की तलाश का कानून पूरी दुनिया में. कहा कि यहाँ तो हजारों लोग मिलकर कानून अपने मुल्क के लिए बनाए, 5 साल नहीं चल पाता है. और तेरा पैगंबर 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर वो कानून बनाया है. वही कानून अरब में भी है, अजम में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है, सारी दुनिया में है. और 1400 साल से चल रहा है. कहीं से अमेंडमेंट की बात नहीं आई, सुधार की बात नहीं आई, तब्दीली की बात नहीं आई, कैंसिलेशन की बात नहीं आई. वही सूरह फातिहा पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं. अब इसमें बदलाव आना चाहिए. एक जबान की कहीं से आवाज सामने नहीं आई, इसको बदलना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए. या इतने लोगों ने बनाया, अपने मुल्क में कानून नहीं चलता, अब वो सारी दुनिया में मुस्तफा का कानून चल रहा है, इस्लाम का एक साथ चल रहा है. यह इस बात की दलील है, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, मुस्तफा जैसा कोई रहनुमा नहीं, कुरान जैसी कोई नारे तकबीर, हाथ उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, नवाज़े रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद.
اپنے بال بچوں کو بتائیے کہ اسلام کیوں مہان ہے، اپنے بال بچوں کو بتائیے اسلام کیوں مہان ہے، کیوں بڑا ہے، اور آپ کو خود سیکھنا ہے۔ بس کھانی کھایا، گٹکا کھایا، گیا موبائل چلایا اور 2 پیسہ کمایا، گھر بنایا اور مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، نہ جی بھر کے مسجد میں بیٹھا، نہ جی بھر کے قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ جی بھر کے سجدے کی لذت لیا۔ جس طرح ہمارا بچہ ہاتھ میں گھڑی پہنا اور پھٹا ہوا جینس پہنا، پھٹا ہوا ٹی شرٹ پہنا، یہی ایک کافر کا بچہ بھی پہنا، یہی دونوں چاروں طرف سے بال مونڈ کر کے بیچ میں مرغی کے چونچ کی طرف بال رکھا، یہی کام ایک کافر کا بچہ بھی کرتا ہے، کرسچن بھی کرتا ہے۔ یہ بتا دیں کہ آپ کے سامنے کرسچن اور آپ دونوں کھڑے ہیں، دونوں کا بال کا اسٹائل ایک جیسا ہے، دونوں کا چست ٹی شرٹ ایک جیسا ہے، دونوں کا پینٹ ایک جیسا ہے، دونوں کے ہاتھ میں دھاگا ایک جیسا ہے، دونوں کے منہ میں گٹکا ایک جیسا ہے۔ آخر یہ بتائیں کس بنیاد پر میں کہوں یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنت جائے گا، یہ جہنم جائے گا۔ لباس ایک جیسا، منہ کے گٹکا کا تھوک ایک جیسا، بال کا ہیئر اسٹائل ایک جیسا، ٹی شرٹ ایک جیسا، جینس ایک جیسا، دھاگا ایک جیسا، سونے کا لاکٹ ایک جیسا، سونے کی 2-4 انگوٹھی ایک جیسی۔ آخر کس بنیاد پہ کہو یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ جنت جائے گا، جہنم جائے گا، جبکہ ویس بھوسا آپ کو اصل سے لے کے پاؤں تک سب ایک جیسا ہے۔ کیسے میں کہوں کہ مومن ہے، کافر ہے؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ مومن کا چہرہ کافر کے چہرے سے الگ رہے، مومن کے سر کے بال کا اسٹائل کافر کے بال کے اسٹائل سے الگ رہے، مومن کا ڈریس کافر کے ڈریس سے الگ رہے، مومن کا ٹی شرٹ پینٹ جینس کافر کے جینس ٹی شرٹ سے الگ رہے، مومن کے ہاتھ کا دھاگا تاگا سونے کی انگوٹھی جو پہننا حرام ہے مسلمان مردوں کے لیے، کم سے کم اس سے تو بچا رہے۔ یہ دھاگا جو کافر مشرک سکھ سارے لوگ باندھ رہے ہیں، کم سے کم اتنا تو سمجھ لے اس دھاگے میں کچھ نہیں ہے، یہ دھاگا نہیں باندھنا چاہیے۔ اجمیر معاذہ جب جاؤ وہاں سے دھاگا باندھ کے مت آنا، وہاں سے یہ عقیدہ لے کے آنا۔ غریب نواز پیدا ہوئے تھے ایران میں، ایران چھوڑ کے آگے ہندوستان میں، یہاں راجاؤں نے بڑی تکلیف ان کو پہنچائی، ان کو پانی بند کر دیا، مگر فخر غریب نواز ان کی عظمت کو سلام، 97 سال تک وہ رہے، کافر کے سامنے دبے رہے، رات بھر نماز پڑھتے رہے، دن بھر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، نہ لاکھ کافروں کو مومن بنا کے دنیا سے چلے گئے۔ غریب نواز کا اتنا بڑا احسان ہندوستان کی تقدیر بدل دی، ہندوستان کا جغرافیہ بدل دیا، ہندوستان کے حالات بدل دیے اس غریب نواز نے۔ غریب نواز کے مزار پہ جاؤ، وہاں سے لوٹو، ان کا جذبہ لے کے لوٹو، ان کی خدمت کا سرمایہ لے کے لوٹو، غریب نواز کا مشن لے کے لوٹو۔ وہاں نہ نماز لے کے لوٹا، نہ غریب نواز کی تلاوت لے کے لوٹا، نہ غریب نواز کے اخلاق کو لے کے لوٹا۔ وہاں کا جو چرسی، وہاں کا جو بھنگی، وہاں کا جو جوکر، وہاں کا جو لوفر، وہاں کا جو دوسروں کی جیب پہ حملہ کرنے والا، عورتوں کا پرس چوری کرنے والا، عورتوں کے سینے پہ ہاتھ رکھنے والا اور چوری کر کے جیل میں جانے والا، انہی مجاور کا دھاگا لے کے ہم آ گئے، ہم مجاور کا بالا لے کے آ گئے۔ یہ مجاور تو وہ ہے جو رمضان کے دن میں روزہ نہیں رکھتا، یہ چرس پیتا ہے، یہ بھانگ کھاتا ہے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کی بات کرتا۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ رمضان میں نے ان کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، رمضان کے دن میں نے اسے ڈھول بجاتے ہوئے دیکھا ہے، رمضان میں لوگ تراویح میں مست ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور یہ چرس پی کر کے ڈھول بجا رہا ہے، یہ اور کے بدن پہ ہاتھ ڈالتا ہے، ان کے پرس کو چوری کرتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے صاحب ان کے ہاتھ رکھ کر کے اس کی عزت کو لوٹنے کا سامان کرتا ہے۔ ہم اس کا دھاگا لے کے آئے، خبردار نہ اس مجاور کا دھاگا لینا ہے، نہ ان کا تاگا لینا ہے، نہ ان کا بالا لینا ہے، نہ ان کا سکھوں کی طرح ہاتھ میں کوئی کاسے کا بالا لینا ہے۔ وہاں اجمیر جب جانا ہے، وہاں سے لوٹتے ہوئے نماز کی پابندی لے کے لوٹنا ہے، تہجد لے کے لوٹنا ہے، اشراق لے کے لوٹنا ہے، چاہت لے کے لوٹنا ہے، سچائی لے کے لوٹنا ہے، سنت کے مطابق داڑھی لے کے لوٹنا ہے۔ غریب نواز نے زندگی کی آخری سانس تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، وہ نماز پڑھنے کا حوصلہ لے کے آنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تو دنیا میں چند سکے کما کے کافر نہیں بنے گا، اگر غریب نواز کی عطا تیرے ساتھ رہی، ان کی نگاہ تیرے ساتھ رہی، تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور جب مرے گا تو جوکر کے ساتھ نہیں رہے گا، غریب نواز کے ساتھ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کر لے کہ ہر آدمی کسی کی نقل کرنا چاہتا ہے. میں کس کی نقل کر رہا ہوں؟ میں کس کا فالو کر رہا ہوں؟ میں کس کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ کم سے کم اس بات کو تو غور کر لیں. میں جو ہاتھ میں بالا پہنا ہوں یہ نقل کس کی کر رہا ہوں؟ میں جو ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوں یہ نقل کس کی کر رہا ہوں؟ کیا مولانا صاحب کے ہاتھ میں دھاگا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں بالا آپ نے دیکھا؟ وہ جاہل چرسی وہ پیر نہیں ہے. پیر وہ ہوگا جو عالم ربانی ہوگا. پیر وہ ہوگا جن کا سلسلہ مصطفیٰ تک ریلیٹڈ ہوگا, کہیں ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. پیر وہ ہوگا جو جنت کا راستہ جانتا ہوگا اور اپنے مریدوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہوگا. جو خود نہیں دیکھا وہ دوسروں کو کیا دکھائے گا؟ اس لیے پیر ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے جو کتابوں کی مدد سے مسائل کو نکال سکے. سنی صحیح العقیدہ ہو, جس کا ایمان بالکل اسٹانچ بلیور ہو, بالکل ٹنج اس کا ایمان ہو, سولیڈیٹیز کے اندر ہو, وہ لوز پونج پالیسی والا ٹھل نہ ہو. یہ چار شرط ہیں. زبردست سنی سے العقیدہ ہونا, عالم ربانی ہونا, فاسق نہیں متقی ہونا, اور حضور تک ان کے سلسلے کا متصل کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ زبردستی بول دیا ہم خلیفہ تاج الشریعہ ہیں, نہیں, بلکہ حقیقت میں وہ خلیفہ ہو. حقیقت میں ان کو پیر نے خلافت دی, پیر نے ان کے پیر کو خلافت دی, ان کے پیر کو ان کے پیر نے خلافت دی, اور یہ چین ہو سرکار دو جہاں علیہ السلام تک, بیچ میں کہیں ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو. یہ ہر چرس پینے والا بولتا میں پیر ہوں, ہر ہرا کپڑا پہننے والا بولتا میں پیر ہوں, ہر کالا کپڑا پہننے والا بولتا میں پیر ہوں. محرم کے 10 دنوں میں ہرا کپڑا پہننا یہ بدعتیوں اور تعزیتاروں کا طریقہ ہے, اور کپڑا نہیں پہننا چاہیے. محرم کے 10 دنوں میں کالا کپڑا پہننا یہ رافضیوں, یہ شیعوں کی کہانی ہے, پہچان ہے اس کی. اس لیے سنیوں کو یہ کالا کپڑا پہن کر رافضیوں کے اس شیوے کو نہیں اپنانا چاہیے. اور لال کپڑا پہننا یہ امام حسین کے قاتلوں خارجیوں کا طریقہ ہے, جو حسین اعظم کے قتل کی خوشی میں خوشی منا تھا, لال کپڑا پہنا تھا. یہ خارجیوں کا طریقہ ہے. خارجی جہنمی ہے, رافضی جہنمی ہے, اور بدعتی جہنمی ہے. تو سنی ہے, سنی بیچ میں ہے, سنی ہے جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, بیچ میں ہے. یہی راہ اعتدال, یہی راہ مسلک, مسلک اہل سنت, اور یہی راستہ مسلک اعلی حضرت کہلاتا ہے. جس میں نہ خارجیت ہو, جس میں نہ ناسبیت ہو, جس میں نہ رافضیت ہو, جو صرف اہل سنت و جماعت سے بلونگ کرتا ہو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ, ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صحابہ سے پیار کرنا, اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا, اور صحابہ سے روشنی حاصل کرنا, اور پھر اس کشتی کا کنارے منزل مقصود پر پہنچ جانا. یہی ہے راہ مسلک اہل سنت, یہی ہے راہ حق, یہی ہے مسلک اہل سنت, یہی ہے مسلک اعلی حضرت. ادھر گیا تو جہنمی, ادھر گیا تو جہنمی. یہ بیچ کا راستہ, یہی راستہ راہ جنت ہے. اسی کا نام مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت ہے. اب غور سے سن لیں, میں ایک دوسری بات بولوں, پھر اس کے بعد میں تقریر کی طرف لوٹ کے آتا ہوں. جو میرا آج ٹاپک ہے, نواز رسول کی شخصیت, نواز رسول کی پرسنالٹی آپ کے سامنے رکھنا ہے. تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو صبر کر لینا, چونکہ جلسہ 25 15 20 سال کے بعد جلسہ ہو رہا ہے. یہاں سے کچھ میسج لے کے جانا, کچھ بات سن کے جانا. نعت پڑھنے والا آیا, نعت پڑھ دیا, ہاتھ کیا, پیسہ لٹایا, تم کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. تم کو ملے گا وہی جو میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں, تم کو ملے گا وہی جو میں قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. تمہارا ایمان اسٹرانگ ہوگا اس سے جس سے میں بزرگوں کی زندگی تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ذرا دماغ لگائیں. قرآن نے کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, ان کہانیوں میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی بات ہے. اللہ نے کیا کہا, undoubtedly, doubtless, in these stories are tokens for those who keep sense. اللہ نے سورہ یوسف, ایک بڑی سورت ہے, اس میں کہانی بیان کی جناب یوسف کی, اور اخیر میں کہا کہ ان کہانیوں سے عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی بات ہے. یعنی عقل مند کی آنکھ کھلتی ہے وہاں سے, عقل مند وہاں سے نور لیتا ہے. اللہ نے کہا ان کہانیوں میں تیرے لیے عبرت ہے, تیرے لیے
لیے لیسن ہے, تیرے لیے مارگدرشن ہے, تیری آنکھ کھلنے کی بات ہے. کیا آنکھ کھلنے کی بات ہے؟ باتیں تو درجنوں ہیں, میں صرف ایک بات بیان کرتا ہوں. سورہ یوسف کے شروع میں اللہ نے کیا کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص, ہم تیرے سامنے اچھی کہانی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا اب پوری کہانی کیا بیان ہوئی؟ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. آنے والا مسافر آیا, پانی کے لیے کنویں کے پاس گیا, جب ڈول نکالا خوبصورت, چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ اس ڈول میں نکل کے آیا. خوش ہو گئے مسافر, بازار مصر میں فروخت کر دیا. عزیز مصر نے اسے لیا, اپنی پرورش میں رکھا. وہ جوانی کے قریب گئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اس پر ٹوٹ کے پیار کرنے لگی, یہاں تک کہ وہ چاہا اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کرنا. جناب یوسف بھاگے وہاں سے, اپنے آپ کو بچایا, کرتا پیچھے سے پھٹا. اب جب ان کے مالک نے دیکھا, کہا کس کا قصور ہے؟ تو جو بچہ گہوارے میں تھا اس نے کہا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تب تو یوسف کا قصور ہے, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور ہے. وہ دودھ پیتے جھولے میں بچے نے کہا. تو اب جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا, تو پتا چلا کہ قصور سارا کا سارا زلیخا عورت کا تھا. جناب یوسف اس جرم سے بری ہیں. عزیز مصر بادشاہ کو یقین ہو گیا, مگر جناب یوسف نے کہا الہی مجھ کو جیل میں جانا اس کام سے اچھا ہے جس کام کی طرف وہ بلا رہی ہے, اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. عزیز مصر نے جناب یوسف کو جیل میں ڈال دیا. خواب کی تعبیر کے بتانے کے بعد عزیز مصر نے جناب یوسف کو جیل سے نکالا. پہلے اپنے کام کی صفائی لے لی, اس کے بعد اس خواب کی تعبیر بتائی. جو کہانی 3 گھنٹے میں بیان ہوتی ہے میں 3 منٹ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کم سے کم سرسری طور پر تو واقعہ جان ہی جائیں گے. جناب بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا, اس کی تعبیر نظر نہیں آ رہی تھی. ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص جیل میں یوسف نام کا ہے, وہ خواب کی بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے. کہا ان کو بلا کے لاؤ. ان کو جیل سے نکال کے لایا. جناب یوسف نے پہلے اپنی صفائی اس سے لے لی کہ جس جرم میں مجھ کو جیل میں ڈالا گیا ہے اس جرم سے میرا دامن پاک ہے. کہا کہ ہاں ہاں تم پاک ہو, یہ تو اس عورت کی کہانی تھی, تم جرم سے پاک ہو. اب جناب یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتایا اور کہا کہ 7 سال خوشحالی ہوگی, اس کے بعد تنگی ہوگی. اس تنگی کے خوشحالی کے زمانے میں پانیوں میں دانے کو چھوڑ دینا تاکہ اس تنگی کے زمانے میں اس سے مدد ہو. جناب یوسف کو بادشاہ نے خزانے کا مالک بنا دیا. تم بادشاہ چلاؤ. پھر کچھ دن کے بعد عزیز مصر مر گیا. جناب یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے. جس کو کنویں میں مردہ سمجھ کر کے بھائی چھوڑ کے چلا گیا. کیسے کنویں سے نکلا, کیسے مصر کے بازار میں بکا, کیسے وہ بادشاہ کے پاس آیا, کیسے وہ جیل میں گیا, کیسے جیل سے نکالا گیا, کس طرح پورے مصر کا باتاج بادشاہ بن گیا. اللہ کہنا چاہتا ہے کہ یہی مصر ہے جس مصر میں جناب یوسف کو کنویں سے نکال کر, جیل سے نکال کر بادشاہت کی کرسی پر بٹھایا کس نے, اور یہی وہ مصر ہے جس مصر میں فرعون 400 سال تک مصر کا بادشاہ تھا, اور کیسے اس مصر کو بادشاہت کی کرسی سے نکالا گیا, سمندر میں ڈبایا گیا, اور کیسے اس کی بادشاہت چھنی گئی, کیسے اس کی سڑی ہوئی لاش کو کیسے اس مصر کے میوزیم میں 3000 سال کے بعد آج تک میوزیم میں رکھا گیا. وہ کون ہے جو 400 سال کے بادشاہ کی بادشاہت چھین کر پانی میں ڈبا دیا, اور وہ کون ہے جو جیل سے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا, جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے. سب کچھ کرنے والا وہی خدا ہے. وہی خدا کنویں سے نکال کر جناب یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. وہی خدا فرعون کی بادشاہ چھین کر پانی میں ڈبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام, شورى اعظام.
کیا کہا قرآن نے؟ ان اسٹوریز، اس کہانیوں میں تیری آنکھ کھلنے کی بات ہے۔ اب امام حسین کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا آنکھ کھلنے کی بات ہے؟ بس آپ سے میں تھوڑا سا ٹائم چاہتا ہوں، اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور اس کہانی کا اختتام کہاں ہوتا ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوری کہانی بیان کرنے میں تو 12 دن لگ جاتے ہیں بمبئی میں، لیکن وہ 12 دن کے 24 گھنٹے کی تقریر کو میں 2 گھنٹے میں کیسے سما سکتا ہوں؟ بلکہ ایک اشاراتی زبان میں اشارہ کرتے ہوئے آپ تک پہنچتا ہوں، اور جو بالکل امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے بال بچوں کے لیے ضروری ہے، ہمارے سماج اور معاشرے اور گھر کے لیے ضروری ہے، وہ ضروری باتیں میں آپ تک رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار ذرا زور سے بولے لا الہ الا اللہ، ایک بار زور سے بولے محمد رسول اللہ، زور سے بولے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے میرے تقریر سے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ جب نہیں ہو رہے تو اس طرح شاعر لوگوں کو آپ نعرے سے نوازتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح سے نوازتے ہیں، تو کبھی کبھی 10 منٹ کے بعد سبحان اللہ تو کہہ لیا کیجئے، کبھی کبھی الحمدللہ تو کہہ لیا کیجئے، کبھی کبھی امام صاحب بیچارے اکیلے ہیں، ان کو سبحان اللہ بھی کہنا ہے، ان کو نعرہ بھی لگانا ہے، اور آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ شاعر کے انتظار میں رہیں گے، آ جائے احسان شاکر، آ جائیں جلدی سے صاحب، کون دوسرے نعت خواہ ہیں وہ آ جائیں، یعنی اس کے انتظار میں بیٹھے، انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا۔ آج دین سیکھنا ہے، دین سیکھ کر جانا ہے، پیشاب کی طرف سے احساس کھلا دینا ہے، پیشاب کی طرف توجہ رہے گی تو پیشاب لگے گا، اور تقریر کی طرف توجہ رہے گی تو پیشاب کے احساس کو بھول جائیں گے۔ آپ غور سے تقریر سنیں، اب ذرا غور سے سنیے ہمارے لیے اس کہانی میں کیا روشنی کی باتیں ہیں۔ میں نے جناب یوسف کی کہانی آپ کو سنائی، اب میں امام حسین کی کہانی سناتا ہوں، بس کہانی بالکل شارٹ میں 5 منٹ میں، اب پھر اس کہانی سے آنکھ کیا کھلتی ہے، وہاں سے پیغام کیا ملتا ہے، اسی 2-3 پیغام، صرف 2 ہی پیغام کو سن لیں آپ تو زندگی سمجھ جائے گی، اور آپ کو ریئلٹی آف کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ جو لوگ بال نوچتے ہیں، سینہ توڑتے ہیں، اب آپ سمجھ جائیں کہ ان کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری شریف کے حدیث میں ہے من شق الجیوب، من شق الجیوب، جس نے اپنے کپڑے پھاڑا، من ضرب الخدود، جس نے اپنے چہرے پر مارا، جس نے اپنے کپڑے کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا، مصطفیٰ کہتے ہیں وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جو چہرے پہ مارا، جو کپڑا پھاڑا، اور جو نوحہ ماتم کیا جاہلیت کی طرف۔ جب تک بیٹا زندہ تھا گالی اور ابھیشاپ دیتا تھا، اور جب مر گیا تو ماں کہتی ہے میرا مینا چلا گیا، یا میرا طوطا چلا گیا، یا میرا لاڈلا چلا گیا، یا میرے جگر کا ٹکڑا چلا گیا، یہ ٹکڑا ٹکڑا کہہ کہہ کے روتی ہے، سینہ پھاڑتی ہے۔ جب تک باپ زندہ تھا ایک بار بھی رسول اللہ لے کے نہیں گئے، ایک بار بھی باپ کی خیریت دریافت کرنے نہیں گئے، ایک بار بھی باپ کے سرہانے بیٹھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے خیریت دریافت کی۔ باپ کو صرف راشن دینا، کھانا دینا ضروری نہیں ہے، جس طرح بچے کو پیار چاہیے اسی طرح بوڑھوں کو بچوں کا پیار چاہیے، جس طرح بچوں کو باپ کا پیار چاہیے اسی طرح بڑھاپے میں باپ کو بیٹے کا پیار چاہیے۔ ایک کلو رسول اللہ لے کے جائیں اتنا خوش نہیں ہوتا باپ جتنا باپ کے سرہانے بیٹھ کر 10 منٹ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو سہلائیں، تیل لگائیں، اور باپ سے باتیں کریں، تاکہ باپ کو لگے کہ ہماری عزت اس گھر میں ہے، ہم بے سہارا نہیں ہے۔ جب آپ بیوی کے پاس بچوں کے پاس جائیں گے، باپ کے پاس نہیں آئیں گے تو باپ بیچارہ اندر سے گھٹ گھٹ کے مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے کہ میری عزت بہو کی نگاہ میں نہیں ہے، میری عزت میرے بیٹے کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تو فرما برداری یہ ہے کہ باپ کو کھلایا بھی جائے، کپڑا پہنایا بھی جائے، اور ٹائم نکال کے 10-20 منٹ کا وقت ماں کو بھی دیا جائے، باپ کو بھی دیا جائے، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کی جائے، ان کا دل بہلایا جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ خبر ماں باپ کو دیے جائے تاکہ ان کو لگے کہ میرا بیٹا مجھ کو گارجین مان رہا ہے۔ اسی بہانے 10 منٹ بیٹھ کر اگر تمہیں 10 بار محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا تو 4 لاکھ خرچ کرنے کے بعد جو حج کو گیا ہے وہ حج سے واپس آیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں اس کا حج قبول ہوا۔ جو حج کو جاتا ہے ناپاک روپے سے جاتا ہے، ناپاک ارادے سے کہ دنیا والا حاجی کہہ دے، اس ارادے سے جاتا ہے، وہ لبیک جب کہتا ہے تو وہ ینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے لا لبیک ولا صابیک، زاد تو حرام وہ
حج کا مردود، تیری نیت خراب ہے، تیرا مال ناپاک ہے، تیرا لبیک قبول نہیں ہے، تیرے حج کو تیرے چہرے پہ مار دیا جا رہا ہے۔ ہر قدم پہ نیکی کا ملے گی، وہ گناہوں کا انبار لے کے لوٹتا ہے کون؟ جس کی نیت پوری ہو، جو وہاں جا کے سیلفی لیتا ہے، وہاں جا کے صاحب ویڈیوگرافی کر کے اپنے بال بچوں سے لگا رہتا ہے، میدان عرفات میں فون سے چپکا رہتا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے حالت احرام میں فوٹو لے کر اپنے دوستوں کو گروپ میں شیئر کرتا رہتا ہے، سمجھ اس کا حج ہی نہیں ہوا ہے۔ حج وہ جو کفن پہن کے جاتا ہو، جو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیتا ہو، پاک مال سے جاتا ہو، دنیا والا حاجی بولے نہ بولے ہم کا حج فرض ہے، میں فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، اس پاک ارادے سے جاتا ہو، 4 لاکھ خرچ کر کے گیا، حج مبرور ہوا یا حج مردود ہوا یہ گارنٹی نہیں ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس کا حج مردود ہوا مطلب رد کر دیا گیا، یا مبرور ہوا یعنی قبول ہوا۔ تو 4 لاکھ خرچ کر کے گیا، وہاں سے لوٹا، مردود ہوا یا مبرور ہوا یہ کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے جس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا، ہر نظر کے بدلے میں مبرور یعنی مقبول حج کا اجر اللہ کا فرمائے۔ زندہ باد۔ وہاں 5 لاکھ خرچ کر کے گیا، قبول ہوا یا نہ ہوا؟ جواب دے بھائی، جواب دے یا حسین۔ ذرا اسی طرح جذبے کے ساتھ سنتے رہیے، نعت خوانی کے انتظار میں رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مقصد فوت ہو گیا، کچھ نہیں ملا۔ نعت وہ جو آپ گائیے، آپ نبی کی نعت یاد کر لیجیے اور اپنے گھر میں نماز فجر پڑھنے کے بعد مدینہ شریف کی طرف کھڑا ہو جائیے اور کھڑے ہو کے نبی کی نعت سنائیے، نبی کو نعت سنائیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری خدمتگار میں لاتا ہے گدا اس کو جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مصطفیٰ سے مخاطب ہو کے آپ نعت پڑھیے۔ یہ جو نعت پڑھنے والا یہاں آتا ہے یہ 5 گھنٹے نعت پڑھ کے تم کو سنائے گا، اتنا کچھ نہیں ملے گا جتنا تم مصرع تم مصطفیٰ کو فجر کے بعد سنا دے گا، مل جائے گا۔ اسے نعت تم پڑھو، اور نعت مزالے کے سننے کی چیز نہیں ہے، نعت پڑھنے کی چیز ہے، مصطفیٰ کی محبت دل میں جگانے کی چیز ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ میں تقریر جلدی ختم کروں اور اس کے بعد وہ نعت صحیح سنے، وہ سمجھ لے کہ اس کا سینہ سخت ہو چکا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ جو میں نے 1 گھنٹے سے جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ اس بات کو نہیں سمجھا، اس کا سینہ مر چکا ہے۔ جب سینہ مر چکا ہے اس کو زندہ کرنے کا سامان یہی ہے، جب سینہ مر جائے تو اس کو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنا چاہیے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج فجر کے بعد زین الدین کا اعلان ہوا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے کل فجر کے بعد میری موت کا اعلان ہو جائے۔ جس کا دل زندہ رہے گا وہی دوسروں کے اعلان سے اپنے اعلان کے بارے میں سبق سیکھے گا، اور جس کا دل مر چکا ہو وہ گٹکا کھائے گا، بیڑی پیے گا، سگریٹ پیے گا، جھوٹ کی کہانی سنے گا، بازار میں دوسروں کا منہ دیکھے گا، دوسروں کے آنے کے پان کھلانے کا انتظار کرے گا، دوسروں کے چائے پلانے کا انتظار کرے گا، پورا گھنٹہ یوں ہی برباد کر کے اپنا دل لوٹا کے آ جائے گا۔ اور جو عقل مند ہوگا جس کا دل زندہ ہے وہ بولے گا 10 منٹ جو میں دوسروں کا منہ دیکھ کر اپنا سینہ مردہ کروں گا، اسی 10 منٹ میں 500 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو کئی ہزار نیکیاں ہمارے نام میں عوام میں لکھی چلی جائے۔ ایک منٹ قیمتی ہے بندیا، مرنے کے بعد مہتر سے دے کے ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، ایک رکعت نماز پڑھ لو، ایک بار درود پڑھ لو، چونکہ مرنے کے بعد صرف بدلہ ہے، وہاں نیکی اور بدی نہیں ہے، اور اس دنیا میں صرف عمل ہے، چاہے برائی کرنا ہو کر لے یا نیکی کرنا ہو کر لے، برائی کا انجام جہنم ہے، نیکی کا انجام جنت ہے۔ مرنے کے بعد صرف جنت اور جہنم ہی ہے، وہاں کوئی سجدہ نہیں، وہاں کوئی دعا درود نہیں، جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے۔ ایک منٹ قیمتی ہے، دوسروں کا منہ دیکھ بازار جا کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کر، تنہائی میں رہا، تنہائی میں رہا، جو اپنے گھر میں رہا، حدیث میں آیا ہے آخر زمانے میں جب فتنہ و فساد پھیلے گا، اس فتنہ کے وقت میں جو اپنے گھر میں رہے گا، اپنے گھر کی ٹاٹ بن کے رہے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ جو گھمکڑ بنا، اس کا منہ دیکھا اس کا منہ دیکھا،
کا جتنا بھمکڑ بنے گا اتنا ہی اس کا ایمان لوٹتا ہوا نظر آئے گا. اخیر زمانے میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہتھیلی پر آگ رکھنا مشکل ہوگا. یہ پیغام کربلا سے بھی مل رہا ہے. وہاں بہت ساری سہولیات, بہت سارے مراعات اور مدینے میں رہ کر آرام کی زندگی تھی. حسین اعظم نے مشکلات میں گھر کر باطل کے سامنے جس طرح آگ پہ ہتھیلی پہ آگ رکھنا مشکل تھا, اس سے زیادہ حق بچانا, بال بچوں کی لاشوں کے انبار پہ بھی ایمان بچانا, زمین بچانا, حق پہ قائم رہنا کتنا مشکل تھا. یہ سمجھنے کی بات ہے. مگر میرا امام ان مصیبتوں سے گھبرایا نہیں, بلکہ سینے پر صبر کا پتھر رکھ کر مشکلات میں گھر کر ایمان بچایا, صبر بچایا, حق کی رسی کو مضبوطی سے تھاما. تو آج دنیا میں یزید زندہ نہیں ہے, میرا حسین زندہ ہے. زندہ باد زندہ باد. پتہ یہ چلا ایمان بچانا یہ پانی کا کھانے کی چیز نہیں ہے. ایمان بچانے کے لیے سیریس ہونا پڑے گا, ایمان بچانے کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا, ایمان بچانے کے لیے مصطفیٰ پہ نظر رکھنی پڑے گی, ایمان بچانے کے لیے امام علی مقام کے ڈھول پہ نہیں, امام علی مقام کی طرف جو ڈھول منسوب کر دوست پر نہیں, امام علی مقام کی سیرت ان کے کیریکٹر پہ نظر رکھنی پڑے گی. اب ذرا غور سے ان شاء میں ایک کہانی سناتا ہوں, اس کہانی کے بعد پھر اس کے پیٹ سے کیا کیا ملتا ہے میں وہ سناتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. سارے لوگ ہمارا گوش ہو کر اس کہانی کو سنیں کہ اس شہادت کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. جو کہانی 12 دن سنائی جاتی ہے وہ 12 دن کی کہانی کو میں صرف 1 گھنٹے کے اندر آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے. یہ مذہب قیامت تک کے لیے آیا ہے. اس مذہب کو کوئی خطرہ کسی سے نہیں ہے. تو اسلام کو سلطنت چاہیے, اسلام کو حکومت چاہیے, اصلاح حکومت کے ذریعہ سب سماج کی اصلاح ہو اور قوم کی اصلاح ہو. اس لیے اسلامک جوڈیشری ہونی چاہیے, اسلامک کچہری ہو, اسلامک جج ہو, اسلامک آرمی ہو, اسلامک نیم اور قانون اصول اور ضابطہ ہو. سرکار دو جہاں مدینے مکہ میں تھے, وہاں سے لوگوں نے اتنا ٹارچر کیا کہ حضور مکہ سے چل کر مدینے آ گئے. مدینے میں بھی مکہ کے لوگوں نے نہیں چھوڑا. کبھی میدان بدر میں تلوار لے کے آتے, کبھی میدان احد 4 کلومیٹر دور جو مدینہ سے شمال کی طرف بہت پہاڑ ہے وہاں وہ لوگ آ گئے. مگر ہر جنگوں میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح کامرانی سے ہمکنار کیا. یعنی مدینہ کے 7 سال اسی طرح میدان جنگ میں گزر گئے, اور اعلان نبوت کے مکہ کے 13 سال وہ بھی مصیبتوں, تکلیفوں اور ہنگامے کے نسل ہو گئے. مگر چونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب تھا اور حضور کبھی تھکے نہیں. سرکار دو جہاں پہ پتھروں کی بارش ہوئی مگر حضور تھکے نہیں. سرکار لہو لہان ہو گئے مگر حضور کا جذبہ کبھی سرد نہیں ہوا. یہاں تک کہ کافروں نے ایک آخری بات کہہ دی, اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں میں آپ کو بادشاہ مان لیتا ہوں. اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم مکہ والے اپنے درمیان جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی ہے اس کو آپ چن لیں, اس کو میں آپ کے نکاح میں دے دوں گا. یا اگر آپ کو کوئی جادو ٹونا کا اثر ہو گیا ہے تو ہم دنیا کے بڑے سے بڑے عامل کو بلاتے ہیں, اس کے ذریعے ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں. یہ کام چھوڑ دیجئے, آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیجئے, ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے, اور آپ جو ہمارے خلاف شرک کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ باتیں کرنا چھوڑ دیجئے, اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیجئے. حضور کو کیا پروپوز کیا, یا تو آپ کو ہم مکے کا حاکم مان لیتے ہیں, اگر حکومت چاہیے تو مان لیتے ہیں, لڑکی چاہیے تو سب سے خوبصورت بیٹی اپنی میں آپ کے نکاح میں دے دے گا, یا اگر آپ کو سونا چاندی چاہیے تو ہم مکہ کے سارے قبیلے والے سونا چاندی آپ کے قدم میں ڈھیر لا کے کر دیتے ہیں. یا پھر اگر کوئی بیماری ہے, کوئی جنات کا اثر ہے تو ہم دنیا کے سب سے اچھے عامل کو بولا کے آپ کا علاج کر دیتے ہیں. اور حضور نے کیا کہا, چچا ان لوگوں سے کہہ دیجیے یہ لوگ دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اسلام کی تبلیغ سے رک جاؤ, ایسا نہیں ہوگا. یا تو اسلام مکمل ہو کے رہے گا یا اسی تبلیغ کی راہ میں محمد کی جنگ چلی جائے گی.
یا اسی راہ میں میری جان چلی جائے گی، میں تھکوں گا نہیں، میں ہاروں گا نہیں، میں تھک ہار کے بیٹھوں گا نہیں، جان دے دوں گا اسلام کی تبلیغ میں، یا تو اسلام مکمل ہو کے رہے گا یا اسی تبلیغ کی راہ میں میری جان چلی جائے گی۔ سرکار دو جہاں کی اس جملے کو دیکھ کر آپ کے چچا جو کہنے والے تھے اس داڑھی کا خیال رکھو، کچھ دن کے لیے اسلام کی تبلیغ بند کر دو، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو کرنا ہے تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، مکہ والوں نے ٹارچر کیا، اللہ نے کہا کہ محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ۔ مدینے میں کبھی میدان بدر، کبھی احد، کبھی خیبر، کبھی خندق، حضور نے کبھی ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ فرشتے آتے تھے آپ کی مدد کے لیے، اور جناب جبرائیل امین آئے اور انہوں نے سرکار دو جہاں کئی ہفتوں تک محاصرے میں تھے، آپ نے غسل نہیں کیا تھا، سر پر گرد و غبار آ گئے تھے، چنانچہ آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو اپنے سر کے بال کو آپ دھونے لگے۔ میں صرف موٹی موٹی بات بتاتا ہوں کس طرح اسلام کہاں سے چلا اور کیسے دنیا بھر میں پھیلا اور کیسے کیسے وقت آئے اور کہاں آ کے کربلا میں کس طرح کس مرحلے پہ اسلام پہنچا، اس کی ابتدا میں وہاں سے کر رہا ہوں۔ حضور سر کے بال دھو رہے ہیں، جناب جبرائیل امین آ گئے، ہم لوگ تھک جاتے ہیں، گاؤں میں رہے 2 سال نمازی بنایا، کسی نے گالی دے دیا، ارے یہی حال ہے، نماز کی دعوت دیتے ہیں ہم گالی سنیں گے نہیں، اللہ کی دنیا تنگ نہیں ہے، یہاں اس گاؤں میں چلے جائیں گے، اس گاؤں میں چلے جائے گا، وہاں کوئی گالی دے گا اس گاؤں میں جائے گا، وہاں گالی دے گا اس گاؤں میں جگہ، ساری زندگی اسی طرح پینڈولم کی طرح جھولتا رہے گا، کبھی بڑھئی، کبھی کوڈرما، کبھی ہزاری باغ، کبھی سریاں، کبھی صاحب رانچی، اسی طرح سے کرتا رہے گا، چین کہیں نہیں ملے گا۔ اگر تم نے صبر کر کے ایک اتحاد میں تو رہا، گالی سنا، یہاں تک کہ کسی نے مارنے کی دھمکی دی، تو صبر کر کے رہا، اور جس دن وہ مارنے والا نمازی بن گیا، جس دن وہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی، معلوم ہے وہی گالی دینے والا پاؤں چوم کے کہے گا اگر تم اس دن بھاگ گیا ہوتا تو ہم تو سارے دن بے نمازی ننگے رہتے، تیرا احسان کہ تو نے صبر کر کے ہم گندوں کو نیک بنا دیا ہے، تم ہم بروں کو نمازی بنا دیا ہے، تم مارے مارے پھرنا ناچنا کودنا یہ حل نہیں ہے، بلکہ حل ہے صبر کرنا، حل ہے قناعت، حل ہے توکل کرنا، حل ہے تبلیغ دین کے ارادے سے کہیں رہنا۔ اور اگر تبلیغ دین میں آپ مخلص ہیں، تماشا کھاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ مالا پہننا تبلیغ دین کے بعد یہ اتنا مقام ہی رکھتا جتنا ایک تماشا کھانا۔ اگر یہ تماشا کھانے والا، مار کھانے والا، ہم نے اچھی بات بتائی لوگوں نے مار دیا، ہم نے اچھی بات بتائی لوگوں نے گالی دیا، ہم نے اچھی بات بتائی لوگوں نے مارنے کی دھمکی دے دی، اگر ہم نے صبر کے ساتھ سہ لیا تو معلوم ہے یہ مالا پہننا ہو سکتا ہے، تبلیغ دین کا بدلہ دنیا میں ہو جائے کہ تم نے حق بولا، مالا پہن کے تیری عزت ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے تماشا کھایا، گالی سنی، قیامت کے دن جب حسین لوٹا پھوٹا قافلہ لے کر خون میں لت پت جب جنت کی طرف جائے گا، اور یہ تماشا کھانے والا اگر یہ کہا حسین آپ حق بولے تھے، گردن کٹی، میں بھی حق بولا تھا، اب تو تماشا کھایا ہو، چہرہ لال ہوا ہے، اگر حسین نے مسکرا کے اشارہ کیا تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ جا، تو 80 برس کا نفل سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا جب حسین کا ایک اشارہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواسہ رسول کانفرنس۔ یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، جو ایمان بچا لیا اس سے بڑا دھنوان کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے صبر کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ سر کے بال دھو رہے، جبرائیل امین آ گئے، کہا سرکار آپ نے تلوار رکھ دی، میں نے ابھی تلوار نہیں رکھی ہے۔ اسی حالت میں 7 دن سے زائد کا محاصرہ تھا خندق میں، اسی حالت میں مصطفیٰ جو سر کے بال دھو کے تھوڑا سا ہلکا ہونا چاہتے تھے، جبرائیل آئے، کہا حضور آپ نے تلوار رکھ دی، میں بھی تلوار نہیں رکھا ہوں۔ سرکار اسی حالت میں اٹھے اور ہاتھ میں تلوار لی، محاصرے کے اگلے مورچے کی طرف چل گئے۔ یہ ہے سرکار دو جہاں کا جدوجہد، یہاں تک کہ مدینے میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے تمام اصول، ضابطے، نماز، روزے، حج، زکات، نکاح، خلا، طلاق
کے ضابطے آپ نے ایک سسٹم بنا دیا. اب حضور کے بعد اس سسٹم کو آگے لے کے کون جائے گا؟ سرکار کے وصال کے بعد صدیق اکبر اس سسٹم کے جانشین بنے. 2 سال تک بحسن خوبی اس نظام کو چلایا، خلیفۃ المسلمین بنے رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم اس سسٹم کے رکھوالے بنے، جانشین بنے. 10 سال تک آپ نے خوب کمال کے ساتھ مذہب اسلام کی تبلیغ کی، تمام مورچوں پہ آپ نے فتح حاصل کی. اسلام روم میں پہنچا، ایران پہنچا، یہاں تک کہ ایک مجوسی نے فجر کی نماز کے وقت میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خطرناک زہر میں کجی تلوار وار کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ قسم کی شہادت کی موت پا کے دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد عثمان غنی 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے. خلیفہ وہ جو مسلمانوں کے ذریعہ چنا جاتا ہے. بادشاہ ہو کہ میں بادشاہ ہوں، اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا. تو بادشاہت کے لیے اسلام میں اتنا کھلا دروازہ نہیں ہے. اسلام اس کی وکالت کرتا ہے جمہوریت کی، تاکہ عوام الناس کی رائے سے مسلمانوں کا خلیفہ چنا جائے. اور حضور نے کہا تھا خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی. 2 سال صدیق اکبر، 10 سال عمر فاروق، 12 سال عثمان غنی، 4 سال چند ماہ مولا علی، 6 ماہ امام حسن، یا 30 سال خلافت راشدہ ہے. یعنی جو خلافت قرآن حدیث کے مطابق چلتی رہی، جو فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا رہا. مظلوموں کو انصاف دلانا ہے، ظالموں کا ڈینا توڑنا ہے، کفر مٹانا ہے، اسلام کو پختگی مضبوطی دینی ہے. حضرت عثمان غنی بھی شہید ہو گئے. بلوائیوں نے ان کے گھر میں گھیر کر کے بغیر پانی بغیر دانا کے کئی دنوں تک وہاں گھیر کر کے شہید کر ڈالا. عثمان غنی شہید ہو کے اعلیٰ قسم کی موت مرے. موت میں سب سے سپیریئر موت ہے شہادت کی موت. کوئی مرتا ہے طوائف کے کوٹھے پر، کوئی مرتا ہے راستے میں ایکسیڈنٹ کر کے، کوئی مرتا ہے گونڈا میں ٹرین پٹری سے اتر گئی اس میں، کوئی مرتا ہے حاجی پور کے پاس سیمانچل ایکسیڈنٹ میں، کوئی مرتا ہے کار کی گھٹنا میں، کوئی مرتا ہے آگ لگنے سے، کوئی مرتا ہے دیوار کے گرنے سے، کوئی مرتا ہے کشتی کے ڈوبنے سے، کوئی مرتا ہے اٹیک آنے سے، کوئی مرتا ہے شوگر کے ہائی بڑھ جانے سے، کوئی مرتا ہے فالج زدہ ہونے سے، کوئی مرتا ہے زہر کھا کر، کوئی مرتا ہے کنویں میں چھلانگ لگا کر، کوئی مرتا ہے پھانسی کے پھندے پر لٹک کر. موت چاہے جس طرح کی ہو، تمام موتوں میں سب سے سپیریئر موت وہ ہے جو خدا کی راہ میں شہید قسم کی ہو. عمر فاروق اعلیٰ قسم کی موت مرے، عثمان غنی اعلیٰ قسم کی موت مرے. حضرت علی جو 4 سال چند ماہ خلیفہ رہے، اسے بھی اختیار کی بدبخت بدتمیز نے نماز فجر کے لیے آپ مسجد جا رہے تھے. آپ کا معمول تھا مسجد جاتے ہوئے نمازی کو اٹھاتے ہوئے جانا، چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے. فجر کا ٹائم ہو گیا اور سب کو اٹھاتے ہوئے جاتے تھے. اسی درمیان یہ بدبخت خارجی چھپا ہوا تھا، انہوں نے پیچھے سے وار کیا. حضرت مولا علی زخمی ہو گئے. 3 دن کے بعد آپ شہادت کا جام آپ نے نوش کر لیا. مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے. 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے. امیر معاویہ وہ مصر کے گورنر تھے، شام کے گورنر تھے. وہاں سے چل کے فوج لے کے آئے کوفہ. ادھر سے امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے، یہ فوج لے کے گئے. قریب تھا کہ دونوں فوج آپس میں بھیڑ جاتی، ہزاروں بھی لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہو جاتا. امام حسن کے ہاتھ پر 40,000 عرب نے ہاتھ دے کر امام حسن کو اپنا خلیفہ چنا تھا. مولا علی نے شہادت کے بعد حسن کو خلیفہ بنایا نہیں تھا. حضرت عثمان غنی نے شہادت کے بعد علی کو خلیفہ بنایا نہیں تھا. حضرت عمر کو صدیق اکبر نے خلیفہ منویت نہیں کیا تھا. حضرت ابو بکر کو حضور نے خلافت لکھ کے نہیں دی تھی. اسلامی خلافت کا مطلب مسلمان اپنی رائے سے اپنا بادشاہ چنے. تو جو بادشاہ چنا گیا وہی ہے خلافت راشدہ. اور چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ منویت کیا کہ ہمارے بعد یہ بادشاہ بنے گا، اس لیے خلافت وہاں سے ختم ہو گئی. اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، مسلمانوں کے ماموں ہے، وہ کاتب وحی ہے، وہ جنتی ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. صحابہ سے جو خطائیں ہوئی ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں جو جنگ صفین ہوئی تھی اس میں مولا علی حق پر تھے. امیر معاویہ سے خطا ہوئی تھی، لیکن وہ خطا ایسی خطا نہیں ہے کہ میں اس صحابی کو گالی دوں، اس خطا کی وجہ سے میں ان کو جہنمی کہوں. نہیں، وہ خطا اجتہادی ہے. جو اجتہادی پہ گناہ نہیں ہوتا اس پہ اجر ملتا ہے. امیر معاویہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلطی اختیار کر لی، ان کو خاطی ٹھہرا دیا. یہ غلط ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں.
अमीर मुआविया सहाबी है, उनका बेटा यजीद, उनको बादशाह बनाना चाहे चंद शर्तों के साथ ही हो, ये खिलाफत से हट के एक बादशाहत वाला कदम हो गया, ये कदम बादशाहत का है। मगर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हो सहाबी रसूल हैं, उनकी इज्जत पे, उनकी अजमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सहाबी को गाली मत दो, ये हुजूर ने कहा है और अल्लाह ने कहा है जितने लोगों ने हालत ईमान में मुस्तफा को देखा, हुजूर के साथ रहे और फिर हालत ईमान में मर गए, वो सब के सब जन्नती हैं। अल्लाह ने सबको माफ फरमा दिया है। कुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना। जब कुरान ने कहा ये सहाबी हैं, ये जन्नती हैं, तो फिर हम कौन होते हैं उनको गाली देने वाला? हुजूर ने मना किया है ला तसब्बु असहाबी। अमीर मुआविया का बेटा बाप के मरने के बाद अगर वह बेलगाम हो जाए, बेनमाजी हो जाए, शराबी हो जाए, तो इसमें बाप का क्या कसूर है? कुरान कहता है नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर और उलुल अज़्म रसूल है, उनका बेटा काफिर का काफिर रह गया। उनको आप कहते रहे कि बेटा कलमा पढ़ो, मोमिन बनो, कश्ती में सवार हो जाओ, मगर उलुल अज़्म रसूल जो महानतम 5 रसूल है, उनमें एक नाम नूह अलैहिस्सलाम का है, उनका बेटा कलमा नहीं पढ़ा, काफिर का काफिर रहा, वह तो समंदर में तो तूफान में डूब गया। जब एक रसूल का बेटा काफिर का काफिर रहा, बाप के समझाने से नहीं समझा, तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो गया, कातिल अहले बैत हो गया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये एक इल्मी बात है जो समझने वालों के लिए मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप इतना जान लें, इमाम हसन की फौज निकली 40,000, उधर से अमीर मुआविया दमिश्क से चले, करीब था कि दोनों फौज भिड़ जाती, लाखों मुसलमानों का कत्ल हो जाता, लेकिन इमाम हसन ने चौड़ा सीना दिखलाकर जिंदगी में 25 बार पैदल हज किया। इमाम हसन ने कई बार अपना सारा माल खुदा की राह में खैरात किया। इमाम हसन ने रात तक तहज्जुद पढ़ना और दिन में जिहाद करना, खल्क़े खुदा की खिदमत करना, पूरी 45 साल जिंदगी इमाम हसन की दीनी तबलीग से सजी हुई है। अखलाक आला, अखलाक आला, खिदमत आला, नमाज आला, हज आला, ज़कात आला, सारा निज़ाम आपका आला था। जवानी के दिन इसी में आपके गुजर गए। अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव जब ये दिन आया, इमाम हसन ने देखा कई लाख लोग कट जाएंगे, कुर्सी कोई छोड़ता नहीं है, गर्दन दे देता है मगर कुर्सी नहीं छोड़ता। तो कुर्सी का मोह, सत्ता का मोह बहुत खतरनाक होता है। इमाम हसन की कुर्बानी इमाम हुसैन के मुकाबले में एक गुना इसलिए बड़ी कुर्बानी मानी जाती है, इमाम हुसैन ने बच्चा और अपनी जान लुटाया और इमाम हसन के पीछे 40,000 अरब अपनी गर्दन कटाने को तैयार थे, ये अपनी फौज को लगा देते, बादशाह नहीं छोड़ते, मगर इमाम हसन ने 40,000 तलवार चलाने वाले अरबों की मौजूदगी में मुसलमानों को खूनी जंग से बचाने के लिए सत्ता को त्याग दिया, अमीर मुआविया को खलीफा बना दिया और खुद दुर्वेश की जिंदगी गुजारने के लिए मदीना तैयबा आ गए। मदीना तैयबा आ गए, ये है सत्ता की कुर्बानी, ये है हुकूमत की कुर्बानी। जबकि 40,000 अरब हथेली पर जाने का तैयार थे कि आप कभी भी हुकूमत उनको नहीं दें, हम आपके पीछे हैं और आप उनका नहीं निकले। खुदा को खुश करने के लिए, मुस्तफा की उम्मत को तबाही से बचाने के लिए, मुझको तू शेम कह देना, मुझको तू शर्म कह देना, मुझको तू बुज़दिल कह देना, उम्मत मुहम्मदिया को खून बचाने के लिए मैंने हुकूमत उनके हवाले कर दिया। अब लोगों की खुशनुदी के लिए मैं उस सत्ते को हाथ में लेने वाला नहीं है। इसी तरह दुर्वेश की जिंदगी आपने मदीने में गुजार दी, इबादत करते, तिलावत करते, खिदमत दीन करते हुए, यहाँ तक कि खतरनाक किस्म का जहर आपको दिया गया। किसने दिया, कौन दिया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, सराहत मौजूद नहीं है, मगर बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा के यजीद ने आपकी बीवी को पहला फुसला कर निकाह का लालच दिलाकर आपके जरिए जहर दिलवाया। ये रिवायत सही नहीं है, क्योंकि इमाम हसन की बीवी सारी जिंदगी आपके तलाक देने के बाद आपकी मोहब्बत में गुजार देती थी, आपने कसरत से शादियां की और एक औरत ने भी आपसे बगावत नहीं की, आपके तलाक को बुरा नहीं समझा, क्योंकि सफ़ातु ज़हरा की बहू बनने पे फख्र हासिल करती थी। इतना बड़ा मुत्तकी इंसान की बीवी को किसी दूसरे से शादबाज करके जहर दे दे, ये खिलाफे वाक़ई नजर आता है। चाहे कुछ भी हो, आपको जहर दिया गया, आप शहीद हो गए। इमाम हसन की शहादत के बाद अमीर मुआविया कंप्लीट
کمپلیٹ 20 سال تک، یعنی جب سے آپ نے خلافت ان کو دی 20 سال تک امیر معاویہ خلیفہ بنے، بادشاہ اسلام بنے رہے، 20 سال تک آپ خلیفہ رہے، 20 سال تک، 40 سال حکومت آپ کی، 20 سال کا حیثیت گورنر اور 20 سال کا حیثیت حاکم آپ حکومت کی۔ اس دوران کبھی بھی امام حسین نے سسرا لینے کے لیے کہ میرے بھائی نے آپ کو حکومت دی تھی، اسی حکومت پہ میرا حق ہے، مجھ کو دیجیے، جو کہتا ہے کہ امام حسین سسرا کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سبھوں کو امام حسین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب تقریر کسی کی ہوگی، نعت سننے پہ تماشا کر رہے ہو۔